اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، مکتوب نمبر 62۔ عامل کوفہ ابو موسیٰ اشعری کے نام یہ خط تحریر فرمایا۔ جب حضرت کو خبر پہنچی کہ وہ اہل کوفہ کو جنگ کے سلسلے میں، جبکہ آپ نے انہیں مدد کے لیے بلایا تھا، روک رہا ہے، تو فرماتے ہیں، خدا کے بندے، علی امیر المؤمنین کی طرف سے عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ کے نام، مجھے تمہاری طرف سے ایسی بات کی خبر ملی ہے جو تمہارے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور تمہارے خلاف بھی پڑ سکتی ہے۔ جب میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تو جہاد کے لیے دامن گردان لو، کمر کس لو اور اپنے بل سے باہر نکل آؤ، اور اپنے ساتھ والوں کو بھی دعوت دو، اور اگر حق تمہارے نزدیک ثابت ہے تو کھڑے ہو، اور اگر بودا بند دکھانا ہے ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، تم گھیر گھار کر لائے جاؤ گے، خواہ کہیں بھی رہو، اور چھوڑے نہیں جاؤ گے، یہاں تک کہ تم اپنی دو عملی کی وجہ سے بوکھلا اٹھو گے اور تمہارا سارا تار پود بکھر جائے گا، یہاں تک کہ تمہیں اطمینان سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوگا، اور سامنے سے بھی اس طرح ڈرو گے جس طرح اپنے پیچھے سے ڈرتے ہو۔ جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی مصیبت ہے جس کے اونٹ پر بہرحال سوار ہونا پڑے گا، اور اس کی دشواریوں کو ہموار کیا جائے گا، اور اس پہاڑ کو سر کیا جائے گا۔ لہٰذا اپنی عقل کو ٹھکانے پر لاؤ، اپنے حالات پر قابو حاصل کرو، اور اپنا حظ و نصیب لینے کی کوشش کرو، اور اگر یہ ناگوار ہے تو ادھر دفان ہو جہاں نہ تمہارے لیے آؤ بھگت ہے، نہ تمہارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت ہے۔ اب یہی مناسب ہے کہ تمہیں بے ضرورت سمجھ کر نظر انداز کیا جائے، مزے سے سوئے پڑے رہو، کوئی یہ بھی تو نہ پوچھے گا کہ فلاں ہے کہاں۔ خدا کی قسم، یہ حق پرست کا صحیح اقدام ہے، اور ہمیں بے دینوں کے کرتوتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔